افسوس بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ جان چھوٹ رہی ہے. یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ جو السر ہوتا ہے جی جی یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ خالی پیٹ سے ہوتا ہے. بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے کو جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے آخری عشرے کے بارے میں. ہم نے پھر مدعو کیا ہے عزیز الحسن صاحب کو، ان کو زحمت دی ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں. السلام علیکم عزیز الحسن صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے مجھے پھر سے بلایا، یہاں موقع دیا. آج ہم بات کریں گے آخری عشرے پہ اور شب قدر کے بارے میں، اور ڈھونڈیں گے اس رات کو جس کو شب قدر کہتے ہیں. جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں کچھ ایسی راتیں ہیں جن میں عبادات کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے لوگ اس کو طاق راتیں کہتے ہیں. لیکن بہرحال میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات ہے، اور اس عشرے میں کوئی خاص عبادات ہوتی ہیں جو کرنی چاہیے، یا بس جو عبادات ہم پورے رمضان کرتے آ رہے ہیں انہی عبادات کو کنٹینیو کرنا چاہیے، یا کوئی خاص دعائیں ہوتی ہیں؟ جی، یہ بات مشہور ہے کہ شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے. سبحان اللہ. تو عمومی اس کا خیال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر اس کو تلاش کرو. آخری عشرے میں مطلب تلاش کریں. ٹھیک. اور اب یہ باقی جو باتیں ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے تجربات سے نکالا ہے کہ کب ہے شب قدر، کب ہوتی ہے. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں، 5 راتیں جو طاق ہیں، جی، اس کے درمیان یہ کبھی ایک رات میں نہیں آتی بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو. یہ ہے. لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں یہ آ سکتی ہے. اچھا. اور اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اعتکاف کیا جاتا ہے. اچھا. تاکہ یکسو ہو کر اور عبادت کی جائے، تاکہ جس رات میں بھی وہ ہو وہ رات مل جائے. مطلب آپ عبادت سب راتوں میں کریں، لیکن جو شب قدر ہوگی وہ رات آپ کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود سے قبول کرے گا. جی. اچھا. تو یہ ہے کہ طاق راتیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ آڈ نمبرز جو ہوتے ہیں 21 اور 23، 25، 27، 29، یہی ساری راتیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعی ان سب راتوں کی وہی ایک ہی اہمیت ہے، یا ہم سب راتوں میں ایک ہی جیسی چیزیں کریں تو کوئی ایک رات ہماری اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یا سب کی فضیلت وہی ہوگی؟ لیکن یوں تو پورا رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے تمام، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہو. قرآن شریف رمضان میں نازل ہوا، اس کو رمضان سے خاص نسبت ہے. بالکل. تو لوگ عموماً تلاوت بڑھا دیتے ہیں، جتنا وہ ویسے عام طور پہ کرتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت کرنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے نمازوں کا معاملہ ہے اور دیگر عبادات ہیں. تو آخری عشرے میں اب آپ طاق راتوں کی بات کر رہی ہیں. جی جی. اس رات کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاق راتیں اس وقت شمار ہوں گی جب کہ آخری عشرہ رمضان جو ہے وہ 30 دن کا ہو. اچھا. لیکن اگر رمضان 29 دن کا ہے تو پھر طاق راتیں تبدیل ہو جائیں گی، وہ 20، 22، 24، 26 اور 28 ہو جائیں گی. ایک قول یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. ویسے حقیقت کیا ہے یہ بتائیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر رات میں رمضان میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کو موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. معمولی بات نہیں ہے کہ کسی ایک رات کی عبادت کر کے آپ 84 سال سے بھی زیادہ کا
ثواب پانے، پوری زندگی کی عبادت کا. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ شب قدر عطا کیے جانے کا سبب کہ کیوں ہمیں شب قدر ملی؟ شب قدر کا جو سبب ہے وہ یہ کہ بعض صحابہ نے شکایت کی کہ پچھلی امتیں جو ہیں ان کی تو عمریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھیں، ہم تو ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. ہماری تو عمریں جو ہیں اوسط وہ 60 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے. جی جی. اور پچھلی امتوں میں 700 800 سال کی عمریں ہوتی تھیں. تو ہمارے لیے تو بڑی یہ کمی کی ایک بات ہے. ہم بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی کہ لوگ ایک ہی رات میں عبادت کر کے اور اتنا ثواب دے دو. اچھا یہ بتائیں کہ اب آج جمعۃ الوداع ہے اور اس مقدس مہینے کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو جو لوگ ظاہر ہے کہ روزہ رکھتے ہیں ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اب تو رمضان جا رہا ہے، رسول اللہ تو رویا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین سے بات کریں آپ. رمضان جانے کا افسوس بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ جان چھوٹ رہی ہے. ہاں جان چھوٹ رہی ہے، عید کی خوشی زیادہ ہو جاتی ہے، ایک دم خوشی سے بڑھ جاتی ہے. تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں رمضان جانے پر کہ ہمارے ذمے جو کام تھا وہ پورا کر دیا ہم نے. اچھا. اور کچھ لوگ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ عید آ رہی ہے اور اب بھوکے کی رہتے شاپنگ تھے شروع کر دو. جی. ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جوانی میں عبادت کی اہمیت، جوانی میں کہتے ہیں نا جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ہماری نوجوان نسل کو. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جوان العمر جب ہوتے ہیں اس وقت عبادت کرتے ہیں. ایک دیکھیے ایک عام خیال یہ ہے اس سلسلے میں کہ جب ہماری عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف آ جائیں گے، عبادت کریں گے. ہاں یہ خاص وہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے اس میں پھر. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جب آدمی آخر عمر میں پہنچتا ہے، ایجڈ عمر میں، ادھیڑ سے پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے، تو اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. پھر یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی طرف عادی بنے. صحیح بات. نہیں اور ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی کتنی عمر ہے، آپ کو کیا پتا کہ اب میں 60 سال کا ہو جاؤں گا یا میں 50 سال کا ہوں گا تب میں پڑھوں گا نماز، تب سے شروع کر دوں گا. کسی کو کیا پتا کس کی کیا عمر ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اس لیے جب نماز فرض کی گئی ہے، عبادات فرض کی گئی ہیں، اس وقت سے اگر عبادات کی عادت ڈالی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ بلا لے تو ہماری اپنی آباد سرخرو ہو کے سرخرو ہو کے ہم نے اپنا کام کر دیا. ہاں اب اللہ کی مرضی کہ وہ ہمیں بخشے اور جو کرے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ہماری ظاہر ہے کہ سائنس نے تو پروف کیا ہے کہ خالی پیٹ بڑے فوائد ہیں، تو جب رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے انسانی جسم کے اوپر ظاہر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کمزوری ہو گئی، کیلوریز کم لی ہیں یہ، تو کیا اس کے ویسے بھی کوئی فائدے ہیں؟ مطلب جیسے دیکھیں نا آپ کہ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ جو ہوتا ہے، یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں بتایا تھا کہ کینسر کے جراثیم کو وہ مسلز جو ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، مطلب کینسر سے بچاتا ہے. یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. جی یہ ایسی ریسرچ ہے موجود کہ جب جسم کو ملتا نہیں ہے کھانے کو اور غذائیت نہیں ملتی تو جو صحت مند جسم کے خلیات ہیں وہ کینسر زدہ اور ایسے کمزور خلیات جو ہیں انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. تو یہ طبی فوائد دیکھیں اس کے. ہم اب تو خیر ترقی کر گئے یہ، لیکن ابھی میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ جو السر ہوتا ہے جی جی یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ خالی پیٹ سے ہوتا ہے. کبھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. جب بھی یہ ریسرچ پیش کی جاتی تھی مجھے خیال آتا تھا کہ صحابہ کرام تو بھوکے رہا کرتے تھے، کئی دن فاقے کرتے تھے، تو انہیں سب سے پہلے السر ہونے چاہیے تھا. بالکل صحیح. انہیں تو کبھی نہیں ہوا. اس کے برعکس ان کی جو طاقت ہے اور ان کی جو جرأت ہے وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کے تو لوگوں میں اب جو انہوں نے مزید ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس سے بھوک کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک جرثومہ ہوتا ہے، جس کی بیماری ہے. جرثومہ ہوتا ہے، اس کو اگر مار دیا جائے تو ایک السر ختم ہو جاتا ہے. السر بالکل. جیسے مطلب وہی میں نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ
انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے، جو آج کل بہت زیادہ نوجوان نسل میں یہ ہے کہ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لو، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لو، تو یہ وہ اصل میں بھیا روزہ رکھ لیں آپ لوگ، میں تو کہتی ہوں روزہ رکھیں ثواب کی نیت سے، طبی فوائد ضمناً حاصل ہو جائیں گے، لیکن اگر طبی فائدے کے لیے رکھا تو اس سے ثواب نہیں ہوگا، صحیح بات ہے. پھر ثواب سے محروم ہو جائے گا آدمی. تو ناظرین دیکھیں، ہم نے عزیز الحسن صاحب سے بہت سی ایسی معلومات حاصل کی جو مستند تھی اور ہم کو پتہ ہونی چاہیے تھی. اب ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں کہ عید کے بارے میں، کہ عید کی شرعی حیثیت.